آگے ارشاد فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی اولاد سے تھے۔ آپ کا نام طالوت اس لیے رکھا گیا کہ آپ کی قامت یعنی آپ کا قد بہت زیادہ طویل تھا۔ حضرت اشمویل علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصے سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالو، وہ بولے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت اشمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں چلی آتی ہے۔ اب تک جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں سے تھے، اور سلطنت کا قاعدہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل میں جو ہوتے ہیں وہی بادشاہ بنتے ہیں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں سے نہیں ہے تو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ وہ غریب شخص ہے، بادشاہ کو تو مالدار ہونا چاہیے، صاحب مال ہونا چاہیے۔ قولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اسے اللہ نے تم پر چن لیا، یعنی سلطنت کوئی ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزان العرفان میں اس بات کو لکھ کر فرماتے ہیں اس میں شیعہ کا رد ہے، جن کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت وراثت ہے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت اور خلافت کے حقدار صرف حضرت علی ہیں، پھر اس کے بعد امام حسن، امام حسین، اور پھر ان کی اولاد۔ اس کے علاوہ کوئی نہ بادشاہ ہو سکتا ہے نہ کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو صدر الافاضل ان کا رد فرماتے ہیں یہ تو صرف محض فضل الہی ہے، سلطنت کوئی ایسا ورثہ نہیں کہ کسی نسل یا خاندان کے ساتھ خاص ہو۔ پہلے تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو چن لیا، اور آگے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو توانا جسم عطا فرمایا اور اسے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا بادشاہ بننے کے لیے، اور بننے کے بعد لشکر کی قیادت کرنے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، جسم توانا چاہیے اور اس جسم میں جو دل ہے وہ مضبوط ہو، اور دوسری چیز علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ ملک پر حکومت کیسے ہوگی، دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ جہاں تک مال کا تعلق ہے تو مال تو جب ملک پر حکومت ہوگی تو مال تو اسے مل ہی جائے گا، اور ملک چلانے کے لیے جو مال کی ضرورت ہے وہ تو ملک کے خزانے سے پوری ہو جائے گی۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ اس نسل سے نہیں ہے
تو فرما دیا گیا کہ نسل سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جسے چاہے غنی کر دے اور مال کی وسعت عطا فرمائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت اشمویل سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟